بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی انسانیت کے لیے تا قیامت واجب الاتباع اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہذا رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ پر ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پائی۔ دوستو، یاد رہے کہ سیرت نبوی مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سیرت النبی پر بات کرنے سے پہلے اسلام سے پہلے کی عرب کی کیفیت کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت کے حوالے سے چند ایسے حقائق بتائیں گے جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، یعنی عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا تفصیلی نقشہ کھینچیں گے۔ یہ نقشہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی کریم کے دور کے درمیان کے قبائل کا۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ لفظ عرب کے معنی صحرا اور بے آب و بیاں زمین کے ہے۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والوں لوگوں کے لیے بولا گیا۔ عرب کے مغرب میں بحرائے احمر اور جزیرہ نما سینا میں، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب جو دراصل بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی انداز سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی میسر نہیں، مثلا عاد، سمود، جدیس، طلسس، اسلاق، امیم، جرہم اور جاسم وغیرہ۔ عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل یعرب بن یشع بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطان عرب کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں ادنائی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب آر ہی، یعنی قحطائی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے اور پھلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی، ایک خمیر جن کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قدایا اور سجاسک ہیں، دوسرا کہلان جن کی مشہور شاخیں حمدان، انمار، تی، مزجج، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولود جفا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ یاد رہے کہ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع ہے۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو چیز برآمد ہوئی ان سے اس شہر کے بارے میں بہت سی معلومات ملی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بعض تفصیلات معلوم ہوئیں۔ نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر خران تشریف لے گئے اور پھر فلسطین جا کر اسے آپ نے دعوت کی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کے بدن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ چنانچہ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا اور آپ اللہ کے حکم اور اللہ کی منشا کے مطابق
حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بیاب و بے آبادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے، اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑ دیا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشے میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور اس کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھی۔ یہ قبیلہ وہیں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں سیدہ حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزازن بن عمرو کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزازن کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے ہی میں رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے، صرف نبایوت اور کیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہیں۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں ہی پھیلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے مات کا زمانہ آ گیا۔ عدنائی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک ہی محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال معد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہے ابنا، مظہر، ربیع، ایاد۔ دوستوں کہا جاتا ہے ان میں سے 2 کے قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ربیع سے اسد بن ربیع، عنزہ، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مظہر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مظہر، نمبر 2 الیاس بن مظہر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو زہن، بنو عطفان بن عبس، زبیان، اشجع وغیرہ وجود میں آئے۔ الیاس بن مظہر سے مدروکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمعہ، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصہ بن خلاب کے خاندان، یعنی عبد الدار، اسد اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن کی 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرہ عرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے حساب سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کو تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاج پوش بادشاہ یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل قسطان یعنی شام، شاہان خیرہ عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عربہ میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی، اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2.5 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے یہاں اس قوم کی تاریخ کے اہم ادوار کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔
سب سے پہلے بات کرتے ہیں 650 قبل مسیح سے پہلے کے دور کی۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سروا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات قریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معارب کے مشہور ہند کی بنیاد رکھی، جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لقب چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کیا اور سروا کی بجائے معارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی صفا سے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 سال قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ خمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر کے قریب دائرہ نما پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ اس دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کے دور کی۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی آپس کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، لیکن معارب کے مشہور ہند میں رخنے ڈالنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زنواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا۔ انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زنواس نے خندق کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بروج میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کی تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشوں کو یمن پر حملہ کرنے کی ترغیب دی، انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس قبضے کو تسلیم کر لیں۔ اور وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ چند ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں میں اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، اسے پارس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 555 تا 529 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر نے دار اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ انتشار 223 عیسوی تک جاری رہا۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے۔ انہوں نے لڑ بھڑ جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں جب ارتشیر نے ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو فارسیوں کی طاقت ایک مرتبہ پھر پلٹ آئی۔ شاہ ہیرا کے پاس فارسی فوج کا ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتا تھا جس سے باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کی دو صاحبزادگان نبایوت اور کیداریہ کے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ اس کے بعد ان کے نانا مزار بن جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی تقریباً 2000 برس تک رہی۔ کہا جاتا ہے کہ بنو قزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزرعی قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور 13 ذوالحج کو ملنے سے واپسی کا پروانہ دینا۔
یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ اس اعزاز الیاس بن وزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ 10 ذوالحج کی صبح کو مزدلفہ سے منی تک روانگی۔ یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ یاد رہے کہ مکہ مکرمہ پر بنو قزا کا اقتدار کوئی 300 برس تک رہا۔ یہی زمانہ تھا جب ادنائی قبیلے مکہ اور حجاز سے نکل کر نجف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں قائم رہیں، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ قصی بن انقلاب کا دور آیا۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح سے کیا کہ قریش کو مکہ کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان میں تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریت ہے، اس سے وہ رد و بدل کرنا درست نہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندو تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندو دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندو کے بہت احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل آسان طریقے سے حل ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ قصی کو عظمت اور سربراہی کے کئی مرتبے حاصل تھے۔ دارالندو کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے اور جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے، جنگ کا پرچم بھی اسی کے ہاتھوں باندھا جاتا۔ خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے قصی ہی کھولتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اس کے ذمہ تھی، چابی برادر بھی وہی تھا۔ سقایا یعنی پانی پلانا، اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنایا جاتا۔ حجاج جب مکہ آتے تو اسے پیتے۔ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی، حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر کچھ رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم حج کے موسم میں اس کے پاس جمع ہو جاتی اور وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہیں کھانا کھاتے۔ دوستو، ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس کی تفصیل بھی مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ فال گری، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمع کو حاصل تھا۔ مالیت کا نصب یعنی بتوں کے قرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی ہیں ان کا انتظام۔ جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ اشناک یعنی جرمانوں کا نصب، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ قومی پرچم اٹھانا، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ فوجی کیمپ کا انتظام، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ سفارت، یہ کام بنو عدی کا تھا۔ قبائل میں سردار کو وہی اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو حاصل ہوتے، حتیٰ کہ بعض کرداروں کو یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ جزیرہ عرب کے 3 سرحدی علاقے تھے، یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔ ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی، وہاں انتشار کی کیفیت تھی۔ انسان ظالم تھا یا مظلوم حاکم تھا یا محکوم، بس دونوں طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ تمام تر فوائد سرداروں کو، خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے، زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی۔ انسانی حقوق نام کی کوئی چیز کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ یاد رہے کہ عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے اور توحید پر کاربند رہتے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، اور پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیم کے کچھ آثار باقی رہے، یہاں تک کہ بنو قزا کے سردار عمر بن روحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشوونما نیکی، صدقات اور خیرات اور دینی باتوں میں دلچسپی کی بنیاد پر ہوئی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد اس میں حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔
بت پرستی کے عرب کے قبائل کے عقائد میں کیا تبدیلیاں آئیں، اس بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے حضرت ابراہیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کے بیچ میں عرب کے قبائل اور ان کے حالات کے بارے میں مکمل تفصیل جانی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ کا تذکرہ بھی ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔